بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ مبارک پہاڑ جبل احد ہے، اور حدیث پاک کی روشنی بھی یہ جبل جنتی پہاڑ ہے، یعنی یہ پہاڑ جنتی پہاڑ ہے۔ حدیث پاک میں اس کو جنتی پہاڑ کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد کہ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پہاڑ کے دل کی کیفیت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اس لیے کہ محبت یہ دل سے کنیکٹڈ ہے۔ ظاہر میں کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا کہ مجھے جو دیکھ رہا ہے وہ واقعی میں مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح فرمانا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس کا مطلب دل کی کیفیت انسانوں کی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہی ہیں، پہاڑ کے دل کی کیفیت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور چیز یہ کہ جبل یحبنا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، یحبنی نہیں کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، حضور سے تو محبت کرتا ہی ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے صدقے میں یہ پہاڑ حضور کے غلاموں سے بھی محبت کرتا ہے۔ ونحب، اور ہم سب اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ پہاڑ جانتا ہے کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے۔ جو حضور کے سچے غلام ہیں ان سے یہ پہاڑ محبت کرتا ہے۔ اور اس طرح کی باتیں بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی کہ پہاڑ یہ کیسے جان سکے، تو ان کے لیے ایک جواب یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے تعلق سے اس طرح فرمایا۔ صحاح ستہ کی غالباً 3 کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے، جس کا مفہوم یہ کہ بروز قیامت حجر اسود اس شان سے ظاہر ہوگا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوگی اور ایک زبان ہوگی، اور ہر اس شخص کی حجر اسود شفاعت کرے گا جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اس کو چوما ہوگا۔ اب کروڑوں لوگ حجر اسود کو چومیں، کروڑوں چوم رہے ہیں اور کروڑوں چومیں گے، لیکن شفاعت تو مسلمانوں کی ہوگی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جنتی پتھر بھی جانتا ہے کہ کون ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، تبھی تو اس کی شفاعت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ تو جنتی پہاڑ، جنتی پتھر پر کوئی اعتراض نہیں۔ جو مالک جنت ہے ان کے تعلق سے یہ اعتراض کرنا کہ حضور علیہ السلام ہمارے دلوں کے حال سے کیسے باخبر ہے، یہ سراسر احادیث اور قرآن کریم سے غفلت رہنے کا، یعنی صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ اور اسی پہاڑ کے تعلق سے حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح کا ارشاد کہ ایک بار جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد پر تشریف فرما تھے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے، اور پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسکت، رک جا، اور پہاڑ فوراً رک گیا۔ اب ظاہر ہے پہاڑ پر بھی فرض ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے۔ کیوں؟ رب کا ارشاد ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے جتنے رسول بھیجے وہ اسی لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ آیت کریمہ کا مفہوم۔ تو چاند پر بھی اطاعت فرض، سورج پر بھی اطاعت فرض، پتھر پر بھی اطاعت فرض، پہاڑ پر بھی اطاعت فرض۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ پاتے ہی چاند 2 ٹکڑے ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے سورج پلٹ آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے زلزلہ جس پہاڑ میں تھا، شیک ہو رہا تھا، وہ بھی فوراً رک گیا۔ جب جبل احد کے ہلنے کی بات آئی، یعنی ایک زلزلہ جب آیا تھا، تو اس حدیث پاک کے تعلق سے سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں مبارک، ان کا وقار یہ ہے کہ ایڑی مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا تو ہلنے والا پہاڑ بھی وہ سکوت اختیار کر لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے تعمیل میں۔ اور سرکار علیہ السلام نے یہ بشارت بھی عطا فرما دی، جہاں یہ فرمایا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید۔ تو حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کی شہادت تو بہت بعد میں ہونے والی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایڈوانس میں فرما دیا،
یعنی یہ اشارہ دے دیا کہ ان کو ان کے وصال شریف کے بعد مردہ نہ کہا جائے، نہ سوچا جائے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے شہداء کے لیے مردہ لفظ کہنے سے بھی منع فرمایا، سوچنے سے بھی منع فرمایا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوانس میں یہ غیب کی خبریں بتا دی۔ تو الحمدللہ احد پہاڑ پر اللہ کے فضل سے ہم یہاں ابھی ہیں۔ تو یہ حدیث پاک احد کے تعلق سے جو آئی ہے حدیثوں کی کتابوں میں، برکت کے لیے وہ حدیث پاک پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہیتے پہاڑ کے صدقے میں جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت، اور موت کے وقت سرکار غوث اعظم کا دیدار نصیب فرمائے، اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر حمزہ اور جتنے بھی شہداء رضی اللہ عنہم آرام فرما رہے ہیں، ان کے صدقے میں اللہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔